प्रोफेशंस का जिक्र हुआ, इवन ये भी जिक्र हुआ कि भाई पंक्चर लगाने वाला कीले ना फेंक दे कि टायर पंक्चर हो जाए। हाउस वाइफ्स का जिक्र नहीं हुआ। जो औरतें मुझ जैसी जिन्होंने पहले जॉब की, नाम कमाया और फिर छोड़ दिया, एंड नाउ आई एम अ हाउस वाइफ, मेरी जिम्मेदारी क्या है? इस नौनिहाल असम्बली ने मुझे क्या सिखाया? अब मुझे एहसास हुआ कि बहुत कुछ सिखाया है। जो शमा हकीम मोहम्मद सईद साहब ने हमारे दिलों में जलाई थी, वो हमारा काम है कि आने वाली नस्लों में मुंतकिल करें, उस शमा को जलाए रखें, और जो बातें उन्होंने हमें सिखाई थी वो आज हम अपने बच्चों को सिखाएं। मेरी बेटी कहती है, अम्मा आप बड़ी डिफरेंट बातें करती हैं, आप जैसी बातें औरों की अम्मी नहीं करती। मेरे ख्याल में आज मैं उसको यहाँ लेकर आती तो वो जानती कि हमदर्द नौनिहाल असम्बली की जितनी भी माएँ हैं वो ऐसी ही बातें करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फाउंडेशन से सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माओं की है। बहैसियत माँ जो आप जिम्मेदारी अंजाम दे सकती हैं, क्योंकि कोई और तरबियती फोरम नहीं दे सकता। जॉब भी की है, उसमें भी हमदर्द नौनिहाल असम्बली ने साथ दिया। नाउ आई एम अ हाउसवाइफ, उसमें भी हमदर्द नौनिहाल असम्बली साथ दे रही है। यकीनन सबको सोचने समझने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया असरा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारी लास्ट पार्टिसिपेंट है उमामा, वो भी मुकर्रर रही हैं हमदर्द नौनिहाल असम्बली की। उमामा मुख्तसरन बताइएगा, फिर हम अपने मेहमान खुसूसी को दावत दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमामा इफ्तिखार हूँ और मैं हमदर्द नौनिहाल असम्बली की तारीख़ की सबसे छोटी मुकर्ररा रही हूँ। 2.5 साल की उम्र में मैंने यहाँ स्पीच की थी और मुझे लाने वाली मेरी खाला बीन सिद्दीक़ा और मेरी नानी थी जो मुझे हमेशा लेकर आती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ सादिया बाजी की और उस्मान अंकल की बहुत लाडली रही हूँ, बहुत मैंने इनके साथ मतलब रही हूँ। तो मुझे बस 2 जुमले कहने हैं कि मैं एक तो तैयारी करके कुछ नहीं आई हूँ, बस मुझे सिर्फ 2 सेंटेंस ये कहने हैं कि मैं कुछ टाइम से बहुत ना फोकस लॉस्ट हो गया था मेरा, कि मुझे लग रहा था मैं कुछ नहीं कर सकती और जो कुछ मैंने सोचा हुआ था वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने वो अपनी यहाँ आते हुए हमदर्द के टाइम पे मैंने कुछ डायरीज़ वगैरह, कुछ अखबार वगैरह रखे हुए थे, तो मुझे अब याद आ गया है कि मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या था, मेरा फोकस क्या था और अब मुझे वाकई करना क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन, यहाँ इनवाइट करने के लिए, और ये यहाँ आके मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया उमामा आपके ख़यालात का। और जिनको नहीं बुला सके, जिनके नाम हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन वो हमारे हमदर्द नौनिहाल असम्बली का हिस्सा रहे हैं, उन सब की आमद का बेहद शुक्रिया। वक्त की शदीद कमी है और ऑन बिहाफ ऑफ सना गौरी जो कि इस पूरी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि हम मेरी तरफ से भी माजरत करें। बहरहाल आप सब की तालियों में मैं अब अपने मेहमान खुसूसी को दावत दूंगी। मेरे असातिज़ा कराम में इनका शुमार होता है, सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है, जंग अखबार का बहुत बड़ा नाम है, दानिश्वर हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सिखाते हैं, इनके लहजे में उस्ताद बात करता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बेहद नवाजिश करम, और सादिया राशिद साहब का शुक्रिया। अब मेरी बारी आई है तो अच्छी बात यह है कि ये आखिरी तकरीर होगी और इतनी अच्छी बातें हुई। और एक बात जो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि नौनिहाल असम्बली का जो तस्वुर था, बहुत ही एक ग्रेट आइडिया था कि बच्चों को जमहूरियत की तालीम भी हो, बच्चे मिलकर इख्तिलाफ़ राय भी कबूल कर सकें, बात भी कर सकें और अपने ख़यालात का इजहार भी कर सकें, अपनी बात कहना भी सीख लें। और ये हकीम सईद साहब का जो तसव्वुर था, उसकी बुनियाद शायद ये है कि कोई भी मुल्क, उसमें उसके कितने भी वसाइल हों, कितने भी रिसोर्सेज हों, उसका सबसे बड़ा रिसोर्स उसके लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है वही दौलत होती है। किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी दौलत उसके इंसानी वसाइल, और अगर इंसानी वसाइल हों तो फिर आप उस मुल्क को तरक्की करने से रोक नहीं सकते। तो ये बहुत अहम बात है कि नौनिहाल रिसाला उन्होंने शाये किया, और मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे
پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو پھر دنیا بدل سکتی ہے. صرف چھوٹی سی بات ہے. اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ آئنسٹائن نے ایک بات کہی تھی کہ امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج. اور امیجنیشن کو بیدار کرنے کے لیے بچوں کے لیے مطالعہ ضروری ہے. آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کیا ترکیب ہو کہ ہم اپنے بچوں کو ذہین بنائیں. تو اس نے کہا ریڈ دیم فیری ٹیلز. تو یہ جو فیری ٹیل سے کہانی شروع ہوتی ہے بچوں کے ذہن کی، تصور کی، کریٹیوٹی کی، وہی بنیاد ہوتی ہے قوموں کی ترقی کی. اور اس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ نونہال رسالہ بھی اب اس طرح مقبول نہیں ہے جس طرح اب سے پرانے دنوں میں تھا، جو یہ جب شائع ہونا شروع ہوا تھا. اور یہاں جو سب لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ نونہال اسمبلی اور نونہال ماہنامہ نونہال ان کی زندگی میں کس قدر، یعنی وہ جو کچھ بھی حاصل کیا ہے انہوں نے، اس میں ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور بہت سی باتیں ہوئیں اور ایک موضوع بھی یہاں پر ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، کیا ہم نے اسے سنوارا ہے. تو یہ جو سوال بن جاتی ہے کوئی بات، تو وہ بات مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں ایک صحافی ہوں اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک پردیسی جرنلسٹ آئے اور انہوں نے کچھ میری تحریریں پڑھیں تو انہوں نے کہا یہ سوال بار بار کیوں تم لکھتے ہو، سیدھی بات کیوں نہیں کہتے. تو موضوع یہ نہیں ہے کہ کیا ہم نے اسے سنوارا ہے، موضوع یہ ہے کہ ہم نے اسے نہیں سنوارا ہے. اور کیوں نہیں سنوارا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. تو یہ سوچنا جو ہے یہ اپنی جگہ خود ایک بہت بہت اہم ایک کارنامہ ہوگا ہمارے لیے کہ اگر ہم سوچنا شروع کر دیں. سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ تعلیم سے آتی ہے. سوچنے کی صلاحیت، ڈاکٹر بابر خان نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ ہمیں ٹالرنس کی ضرورت ہے. ٹالرنس سے آتی ہے، رواداری سے آتی ہے. ایک ایسا معاشرہ جہاں عدم برداشت ہو، جہاں انتہا پسندی ہو، اس میں سوچنا بھی ایک کارنامہ ہوتا ہے، اور سوچ کر اپنی بات کا اظہار کرنا. تو اس وقت جو ایک بات صرف میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان بنا، اس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے. اس کے بنانے والوں نے کون سا خواب دیکھا تھا، کون سے نعرے تھے، کیا مقاصد تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پاکستان کو ری امیجن کریں کہ اب کیسا ہم اس نیا پاکستان بنائیں گے. ٹو ری امیجن دس کنٹری، یہ ہے اس وقت کی ضرورت کہ ہم یہ سوچیں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں موجود ہیں اور جن میں صلاحیت بھی ہے، کہ وہ پہلے اپنے پاکستان کو پہچانیں تو کہ یہ ہے کیسا ملک. اور میں نے یہ دیکھا ہے اور میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ نوجوانوں میں اتنی یعنی وہ نہیں جانتے کہ پاکستان کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کو پڑھیں. اس کے لیے ضروری ہے انہیں علم ہو کہ پاکستان کے حقائق کیا ہیں، پاکستان کیسا ملک ہے، اس کی آبادی کتنی ہے. اس مثال کے طور پہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زراعت کیسی ہے، اس کی ایکسپورٹس کیا چیز ہوتی ہیں. تو ٹو لرن اباؤٹ پاکستان اینڈ ٹو نو پاکستان از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو بی ایبل ٹو ریکریٹ اے کنٹری دیٹ وی ڈیزرو. اور وہ اس میں جو بنیادی بات ہوگی اور جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکیم سعید صاحب ایک رول ماڈل تھے، اور اس میں
اگر ہم دیکھیں انٹالرنس کی، انتہا پسندی کی بات ہوتی ہے کہ خوش اخلاقی، ٹھہراؤ، رسان سے، ہمدردی سے لوگوں سے پیش آنا، یہ بنیادی باتیں ہیں. تو میں صرف یہی کہوں گا، کیونکہ اتنی اچھی باتیں ہو چکی ہیں، اور اگر آپ نے یہ توقع کی تھی کہ میں کوئی ورڈز آف وزڈم لے کر آیا ہوں، تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ آج میں نے تقریروں میں سنا وہ بہت ہی انسپائرنگ بھی تھا، اور ایک طرح سے ایک اشارے بھی تھے اس میں کہ کہاں کہاں ہم جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں، کہاں کہاں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایک سیٹائر بھی ہم نے دیکھا، پھر ڈاکٹر بابر کی آتش بازی قومی نغموں کی بھی دیکھی. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اس ملک کو اگر ہم سنواریں گے تو پہلے اس کو پہچانیں کہ یہ کیا ہے، اور اس کو نئے سرے سے ہم اس کو امیجن کریں کہ یہ ملک کیسا بننا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کچھ تاریخ کا بھی علم ہو، کچھ عالمی حالات کا بھی علم ہو. ہم دیکھیں بھئی کون سا ملک ایسا ہے جس کی کون سی بات ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. کیا اس ملک کی ترقی کے لیے خواتین کی آزادی کی ضرورت ہے؟ کیا اس ملک کی ترقی کے لیے ایک ایسی تعلیم کی ضرورت ہے کہ جس میں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو، جس میں سوال کرنے کا ایک جذبہ ہو، اجازت ہو، ریسرچ کی اجازت ہو، بغاوت کی اجازت ہو، خواب دیکھنے کی اجازت ہو؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. تو انشاءاللہ یہ ممکن ہو سکے گا کہ اگر نونہال کا جو پیغام ہے اور نونہال اسمبلی کا جو پیغام ہے، حکیم سعید کا جو پیغام ہے، وہ سمجھا جائے اور اسے پھیلایا جائے. بہت شکریہ. اور اب ہماری اس سیشن کا ہم اختتام سے پہلے درخواست کریں گے ہمدرد فاؤنڈیشن کی روح رواں سعدیہ راشد صاحبہ سے کہ وہ نشان سپاس مہر نبوی ہمارے مہمان خصوصی جناب غازی صلاح الدین صاحب کو پیش کریں. حکیم عثمان صاحب سے بھی میں دعوت دوں گی کہ وہ بھی آ جائیں. عثمان انکل آپ آ جائیے گا. پودا حکیم سعید کا ہمدرد نونہال، جاری رہے یوں ہی صدا ہمدرد نونہال، کرتا ہے نونہالوں کی تعلیم و تربیت، آباد ہی رہے خدا ہمدرد نونہال. قائد نے جن اصولوں کو چاہا تھا ملک میں، تبدیلیاں وہ لائے گا ہمدرد نونہال. محترمہ سعدیہ کی قیادت میں رات دن پھولے گا اور پھلے گا یوں ہی ہمدرد نونہال. آپ سب کی بھرپور تالیاں نشان سپاس کے لیے، مہر نبوی کے لیے. اور میں اب حکیم عثمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ. تھینک یو ویری مچ. میں دخل در معقولات کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں، خاص طور پر مہمان خصوصی کی تقریر کے بعد خلاف ادب ہے. لیکن پھر بھی ایک بات، بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ آواری ٹاور میں بھی میں اس کی طرف توجہ دلا چکا ہوں. آج میں گھر سے نکلا تو مجھے راستے میں یہ کاغذ کی ایک پرزہ ملا. میں اسے کاغذ کا پرزہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے. بڑی بے احتیاطی ہوئی ہے. آج سے برس پہلے، غالباً 50 سال سے زیادہ ہو چکے، کسی نے ایک غلط ڈائی چھاپ دی جس میں چاند ستارہ الٹا ہے، اور وہ آج تک کروڑوں کی تعداد میں بکتی رہی ہے اور ہم لگاتے رہے ہیں. مکانوں پہ سجاتے ہیں، گھروں میں سجاتے ہیں، دکانوں پہ سجاتے ہیں. خدا را اس بات کا خیال رکھیے کہ ہمیشہ اس پرچم کا انتخاب کیجئے جو سیدھا ہو، جس کے چاند تارے کا رخ باہر کی طرف ہو، اندر کی طرف نہ ہو، اور اس پہ کوئی اور عبارت نہ لکھی ہو، جشن آزادی مبارک وغیرہ نہ لکھی ہو. کیونکہ جھنڈا جھنڈا ہوتا ہے، ہر قوم کی پہچان اور احترام کے قابل ہوتا ہے. کوئی جھالریں نہ لگی ہوئی ہوں، کسی قسم کی کوئی آرائش نہ ہو، سادہ جھنڈا ہو لیکن صحیح ہو، اس کی سفید اور ہرے رنگ کی پیمائش بالکل صحیح ہو. ایسے جھنڈے لگائیے، اور ایسے جھنڈوں کو آپ لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ اس کو ڈسکریج کریں. جس میں چاند تارا الٹا ہے وہ ہمارا جھنڈا نہیں ہے.
चांद तारे सीधे का इंतखाब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और चांद तारे की इस खूबसूरत बात के साथ हम अपना परचम सर बुलंद करेंगे दुआए सईद के लिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि खड़े हो जाएं अपनी नशिस्तों पे। पाकिस्तान का परचम, ऊंचा पाकिस्तान का परचम, ऊंचा पाकिस्तान का परचम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मेहमानों से गुजारिश है कि वो चाय के लिए तशरीफ़ ले जाएं।